ईरान से लेके सऊदी अरब से लेके कतर से लेकर बहरीन तमाम जो हैं इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। आज तक इस्लामिक दुनिया को कोई मुद्दा एक नहीं कर पाया, शिया और सुन्नी देशों को एक नहीं कर पाया, मगर इन दो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं और हमारे न्यूज चैनल्स की जहरीली राजनीति ने पूरे इस्लामिक दुनिया को एक कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। अल्लाह आप लोगों की परेशानी को दूर करे, अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह गफ़्फ़ार है, अल्लाह राशिद है, अल्लाह बासित है। देखिए, खुदा की करनी में, अल्लाह की करनी में यही फ़र्क होता है। जो लाठी गरजती है वो बरसती बहुत है, बरसती बहुत है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज जितना ज़ुल्म हुआ था मुसलमानों के ऊपर, जितना सितम हुआ था मुसलमानों के ऊपर, इतना रुसवा किया जा रहा था मुसलमानों को, इतनी मैली आँख से देखा जा रहा था मुसलमानों को। सुबह होते ही ये जितने भी एंकरें गोदी मीडिया के, सिर्फ इस्लाम मुसलमान के अलावा दूसरा काम नहीं था। आज खुदा की इतनी लानत इनके ऊपर बरस रही, इतनी लानत बरस रही कि ये लोग चिल्ला उठे हैं और माफ़ियों पे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जीसीसी है कि मानने को तैयार नहीं है, इनकी माफ़ी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, जितने नाम जीसीसी दिया है उनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई करो या हमारे हवाले करो। सबसे पहले नुपुर शर्मा और नवीन चिंडल जो पार्टी से तो बाहर करे ये लोग, लेकिन सलाखों के पीछे अभी तक नहीं गए। सलाखों के पीछे देखना चाह रहा अरब, पहली बात। और उनके साथ साथ काला लिंडू, काला सुअर, काला जानवर, काला डयूस, इतनी गंदगी फैलाया था जब मुंह खोलता मुसलमान, उसका भी नाम आ चुका है। संबित पुतला का भी नाम आ चुका है, कपिल मिश्रा का भी नाम आ चुका है, नितिन आनंद सरस्वती, एक काला भीम, मैंने बड़े बार डयू साला हमेशा इस्लाम को मिटाने की बात करता, और अब ऐसे कोई गुफा में जाके बैठ गया, उन्हें वहाँ से निकल रहा नहीं, लेकिन उसका नाम आ चुका है, उसको सज़ा दियो बोल के बोल रहे। अब ये हर हाल में मिलेगी सज़ा, खाली उठा के बंद कर दिए वैसा नहीं। इनको सलाखों के पीछे देखना एक मकसद है। दूसरा, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना कि कोई नस्ल हराम, कोई नस्ल बद दोबारा इस्लाम और मुसलमान की तरफ और हमारे मसाजिद की तरफ मैली आँख से भी ना देखे। ये क़ानून बनाने की बात भी है। यह क़ानून तश्कील दिया जाए, जहाँ पे मसाजिद है वहाँ पे रहेंगे कोई लिंडू, कोई आतंकी, कोई बजरंगी केंचुआ, कोई गंदी सोच रखने वाला कभी कुछ नहीं बोल सकता। ये एक बात हो गई। दूसरी, जितने एंकरें थे बीजेपी के तायद में, सपोर्ट में, और उनके साथ जो बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो स्पोक पर्सन रहते थे, समझे, मिसाल के तौर पर संबित पुतला, गोबर मैन, ये नुपुर शर्मा, जितने भी है, साफ कह दिए बीजेपी इन लोगों को कि कोई डिबेट में नहीं जा सकते ये लोग अब। लेकिन इससे भी खामोश बैठने वाला नहीं है मुसलमान। मुसलमानों को चाहिए इंसाफ। इन्हों डिबेट में नहीं गए तो हमको क्या करना है? जाओ डिबेट में और जहर और फैलाओ और बोलो मुसलमानों को तुम्हारी जी में कितना दम है, देखेंगे। अब वक्त आ गया तो बिलों में जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी इनके ऊपर केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको कुफ्र करदार तक पहुंचाया जाए, और एक क़ानून, एक बिल पास किया जाए कि दोबारा इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ या हमारे मसाजिद की तरफ, हमारे इबादतगाहों की तरफ मैली आँख से भी देखने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है।
ہم مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے. آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے نمازیں پڑھی اور اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کی کہ اللہ ان کو نست نابود کر دے, اللہ ان کو زمین بوس کر دے, اللہ ان کو برباد کر دے. آپ لوگوں کی یہ دعائیں قبول ہوئی اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے مسلمان دنیا کے ایک ہو چکے ہیں. اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. ساروں کے سارے روڈوں پہ نکل چکے ہیں. بھائی ان کو سبق سکھاؤ, ان کے اوپر کارروائی کرو. شاید وہ وقت بھی آ جائے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں شیعہ اور سنی کو ایک کرنے کے لیے, دونوں کو ملانے کے لیے بڑی سے بڑی طاقتیں کام کری. بڑے بڑے میٹنگیں ہوئے, بڑی بڑی باتیں ہوئی, بہت کچھ ہوا, لیکن کبھی یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ شیعہ اور سنی نہیں آئے. لیکن آپ لوگوں کو خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی, اس کمبخت, اس لنڈی, اس وحشا کے جو گستاخی کی ہمارے حبیب, اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کری. اب ایسا ہو گیا کہ شیعہ سنی بھی مل چکے ہیں, ایک ہو چکے ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ چار مینار کی مکہ مسجد میں جو وزیر خارجہ ہے ایران کے, انہوں نے نماز ادا کی اور وہاں پہ ٹھہر کر کھلے الفاظوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اگرچہ یہاں کے مسلمانوں کو یہ لوگ ذری بھی تکلیف پہنچائے تو اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں, اور ہمارے لوگ ان کے اوپر پہلی نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کو اب جو کرنا ہے کر لو. تو میں یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب سارا GCC جس میں اختلافات تھے وہ بھی دور ہو چکے ہیں. شیعہ سنی میں جتنے رنجشیں تھے, جتنی دوریاں تھیں, وہ ختم ہو چکی ہے. وہ لوگ اب ایک ہو چکے ہیں. سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو سبق سکھایا جائے, ان کو ان کی اوقات دکھائی جائے. جو رات دن اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مساجد کو اور عبادت گاہوں کو جو شہید کر رہے ہیں, اس کا حساب ان سے لینے کا وقت آ چکا ہے. یہ حساب لیں گے. اب ان کی کوئی کمتری اور کم بختی اور کوئی گندگی برداشت نہیں کی جائے گی. ان کی کوئی گندگی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ کہنا تھا ایران کے وزیر خارجہ کا. اور جو ہو رہا ہے کویت کے اندر, سعودیہ کے اندر, بحرین کے اندر, قطر کے اندر, ان کے تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جا چکا ہے, بین کیا جا چکا ہے, پابندی عائد کی جا چکی ہے. یہاں تک کہ جو چھوٹے کرانہ اسٹور ہوتے ہیں, جو بقالے کہا جاتا ہے, بقالوں کے اندر تک ان کا تو چھوٹا موٹا کاروبار رہتا, لیکن ہمارے حبیب, اللہ کے حبیب کی محبت کے زیر نظریے سے ان لوگوں نے بھی وہ سامان کو نکال کر پھینک دیا ہے. اور سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانیں نچھاور ہے اس پاک نام کے اوپر, ہماری اولادیں قربان ہیں اس پاک نام پر, ہماری دولتیں قربان ہیں اس پاک نام پر. تو بتاؤ لنڈو, اب تمہارا کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ چلا رہے ہیں, یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان یہ بولیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ اندرونی معاملہ ہے, آپ لوگ بیچ میں مت آؤ. کوئی نہیں بول سکتے یہ بات, کیونکہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی, یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور دنیا کے سارے مسلمان کے لیے وہ مسجد ہے. جیسا بھارت کے مسلمانوں کا جو مسجد پہ حق ہے, ویسے دنیا کے سارے مسلمانوں کا وہ حق ہے. اور اللہ کے حبیب اور بھارت کے مسلمانوں کے حبیب, ساری دنیا کے مسلمانوں کے وہی حبیب. تو اندرونی کہاں سے آ گیا معاملہ ہے؟ ارے کم وقت تو متر سے باہر نکلو گے,
گودی میڈیا تمہاری جنپت کا انڈا، تمہاری ہاں تمہاری گندگی، تمہاری کیسی وہ ہو گئی، بولتی بند ہو گئی تمہاری. ہاں کہاں گئے بڑے بڑے باتیں تمہارے؟ سینہ چکلا کر کے پھرتا ہے، 56 انچ کا سینہ. کہاں گیا 56 انچ کا سینہ؟ جا کے 56 انچ کا سینہ جا کے 16 انچ کا یا 26 انچ کا ہو گیا اس کا. بڑا چیختی تھی گودی میڈیا، ہر چیز کا ایک وقت آتا. ہم بولتے رہے مت کرو، حاصل ہونے کا نہیں ہے، صرف دیش میں بدنام کی ہوگی دیش کی. لیکن دنیا بیچ میں نہیں آتی. یہ غلط فہمی تھی تم لوگوں کو. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی کیا ہو گیا؟ اب روتے بیٹھو ابھی. ارے تمہاری تو چندی چور سالو. اور خاص کر گودی میڈیا کا ایک ایسا مشن چلا تھا 8-9 سال سے، ہر مسلمان کو چلے جاؤ پاکستان بولتے تھے. کوئی بھی کچھ بولتے دیش روہی ہے انہیں، دیش کا غدار ہے انہیں. پتڑا کا منہ کھولا تو زہر اگلتا تھا. اور یہ لوگ سالوں کی یہ حالت ہو گئی تھی. ہماری ہر عبادت گاہ کو، ہماری ہر مسجد کے اوپر یہ لوگ میلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. ابھی کیا ہوا؟ چل بابری مسجد واپس لاؤ. گن واپی کا ختم ہو گیا، لگ گیا گھبل کے اندر تک. اس لیے ہمارے پاس کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. ہم نے صبر کیا، ہمارے دیش کے مسلمانوں نے صبر کیا، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ گئے کہ کیا ہوا. کتنے ذلیل ہوئے تم، کتنے بے آبرو ہوئے تم، کتنے رسوا ہوئے تم. آج ساری دنیا میں تمہاری تھو تھو ہو رہی ہے. اب کہاں گئے بڑے بڑے باتیں؟ کہاں گئے 30 مار خایاں؟ کہاں گئے ہوا میں تیر چلانے والے؟ کہاں گئے؟ ہاں ختم ہو گئے. گٹروں میں گھس گئے، ہاں گٹروں میں چلے گئے، بھگوے میں چلے گئے. کہاں گئے؟ خیر وہ بھی تو معلوم ہونا نا. ہر دن ایک نئی کیفیت، ہر دن ایک بے چینی، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیے تھے مسلمانوں کو کہ بیان نہیں کر سکتے. کہاں گئے بلڈوزر؟ کہاں گئے بلڈوزر؟ غائب ہو گئے. زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا. بلڈوزر چلانے والے کہاں گئے؟ بلڈوزر کے بارے میں بولا سوالا کہاں گیا؟ آج کیا حاصل ہوا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے. یہ تمہاری پھٹنی طے ہے، کیونکہ اب سارے ایک ہو گئے ہوئے. اب یہ چیز بڑی ناخوشگوار محسوس ہوگی تم کو. اب جیسا بچ سکتے بچو، تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری. یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور فضول میں وقت خراب مت کریے. وہی قرآن پاک کو کھولیے اور تھوڑا قرآن پڑھتے رہیے. نماز کے بعد ہی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اور اپنے مساجد کو آباد رکھو، ویران ہونے مت دو. ان گندی نسلوں کو، خیر ان کی تو اب اوقات نہیں ہے کچھ بولنے کی یا کچھ کرنے کی، لیکن پھر بھی نمازوں کی پابندی کرو، مسجدیں ہر صف فل رکھو. السلام علیکم.